وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکہ مکرمہ کا ایک بہت ہی خوش قسمت پہاڑ ہے حرا، اور اس پہاڑ کے اوپر جا کر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں، اور اس پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں، نوری پہاڑ. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے یہاں پر عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اس غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے. اور دنیا کے 5 پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے پتھر یہ کعبے کی بنیاد میں ہیں. جو فرشتوں نے جبرائیل امین علیہ السلام نے جو کعبے کی بنیاد ڈالی تھی، جو 7 یعنی کہ زمین کی تہہ تک چلی گئی تھی، تو اس تہہ کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھر ڈال کر اس تہہ کو بھرا گیا تھا، اور جن پہاڑوں کے پتھر اس میں ڈالے گئے تھے ان میں سے ایک پہاڑ جبل نور یا حرا بھی ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہ بڑا مقدس، محترم، شرافت و عزت والا پہاڑ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اس پہاڑ پر تشریف لے جاتے اور پہاڑ کے اوپر جا کر یعنی یہ جو غار حرا ہے یہ یوں کہا جائے کہ بالکل پہاڑ کے اوپر ہے، تو یوں کہنا شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ بالکل چوٹی پہ جب چلا جاتا ہے تو اس کے بعد دوسری طرف تھوڑا سا نیچے اترتے ہیں، اس جگہ جو ہے یہ غار بنا ہوا ہے، اور آسان نہیں ہے. یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑی جان چاہیے وہاں چڑھنے کے لیے. اب تو انہوں نے کافی سیڑھیاں بھی بنا دی ہیں وہاں پر،
لیکن پھر بھی بہت خطرناک ہے. بندہ اوپر جا کے جب نیچے دیکھتا ہے نا تو پھر جو حال ہوتا ہے نا وہ ایک حال ہوتا ہے. لیکن بہرحال کیا بوڑھے، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا مرد، ایک تعداد ہے وہاں پہنچ رہی ہوتی ہے. اب جو وہاں پر حکومت والے بیچ میں انہوں نے زیارتوں پہ پابندی لگائی تھی تو غار حرا کو بھی بند کر دیا تھا اور اوپر جانے بھی پابندی ڈال دی تھی کہ معاذ اللہ شرک بدعت جن کا وہ ہے. لیکن پھر جو ہے وہ پوری دنیا سے ان پر ملامت ہوئی، پھر انہوں نے اس کو کھول دیا اور ابھی کھلا ہی ہوا ہے. تو اس کے جب اوپر چلے جائیں تو اس کے بعد تھوڑا سا آگے نیچے جو ہے وہ ایک سیڑھی سی بنی ہوئی ہے، وہ بھی اترنا آسان نہیں ہے. اس سے اترتے ہیں پھر بالکل یوں سمجھیں کہ وہ ایک چھوٹا سا نا رستہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر سے نا یعنی بہت موٹا آدمی ہو تو شاید اس میں سے گزر بھی نہ سکے. پھر ایک پیچھے سے بھی راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کا. تو بہرحال دیوانے پہنچ رہے ہوتے ہیں وہاں پر اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جو عبادت والی جگہ ہے اس کی برکتیں لے رہے ہوتے ہیں. سینکڑوں سال گزر گئے ہیں اور یعنی کہ جو اندر غار کا حصہ ہے ادھر تو ماربل کے پیس لگا دیے ہیں نا تاکہ ایزیلی بندہ نماز پڑھ سکے. تو وہ بند جب اس غار سے دیکھتا ہے تو پھر وہ جو کلاک ٹاور ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، ایک بڑا پرکیف منظر ہوتا ہے اس پر جانا. اور اللہ یہ سعادت بھی عطا فرمائے. اور یعنی کہ مسلمان وہاں جا کے کرتے کیا ہیں؟ بھائی نفل پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن بس وہ بلا وجہ کا نا شرک بدعت ہو رہا ہے، شرک بدعت ہو رہا ہے. تو بہرحال غار حرا جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ابھی قرآن پاک کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور عبادت فرماتے. اب وہ کس طرح کی عبادت فرماتے اس پہ علماء نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اجتہاد سے عبادت کیا کرتے تھے. جو ملت ابراہیمی ہے تو ہمارا بہت سارا طریقہ جو ہے وہ ملت ابراہیمی والا ہے. اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام جا کے تفکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے. تو بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جا کر عبادت کرتے تھے. جب پیارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 39 سال 6 ماہ ہو گئی تو پیارے آقا علیہ السلام کی جو خلوت نشینی تھی اس کی آپ کے دل میں محبت بڑھ گئی اور بعضوں کا 10 یا 15 دن تک غار حرا میں عبادت میں مصروف رہتے. اور ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں پر کھانا لے کر جایا کرتی تھی. کبھی پیارے آقا علیہ السلام گھر پر تشریف لے جاتے اور زادہ راہ لے جاتے اور کبھی یہ بھی وہاں لے جاتی. اور یہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس یہ سعادت مندی تھی، اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا تھا کہ اس مشکل پہاڑ پر یہ جس طرح چڑھ کر پیارے آقا علیہ السلام کے پاس جاتی ہوں گی یہ انہی کا حصہ تھا. آج کا جوان مرد بھی جو ہے نا وہ وہاں واقعی چیں بول جائے، یہ حال ہوتا ہے وہاں جا کے، لیکن وہ جاتی تھی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر آ گئے اور آ کر کہا کہ اقرأ، پڑھیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا. اب اس کے اپنے اپنے اعتبار سے ترجمے کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری مخلوق کے معلم ہیں، وہ پڑھے ہوئے نہ ہوں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی بولی نہیں جانتے ہیں. مختلف زبانوں والے لوگ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ ہرنی کی زبان کون سی ہے، چڑیا کی زبان کون سی ہے، اونٹ کی زبان کون سی ہے جو سمجھ نہیں آتی ہے.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بولی سمجھ جائیں. جن کی بولی انسان سمجھ ہی نہ سکے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی بولی نہ سمجھیں. سیدنا آدم علیہ السلام کو 6 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا گیا تھا، اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کہ جیسے اردو کے اندر ایک پیالہ ہوتا ہے اور ایک پیالی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح ہر زبان میں پیالے کو کیا کہتے ہیں، پیالی کو کیا کہتے ہیں، یہ بتا دیا تھا ڈیٹیل کے ساتھ. تو جب آدم علیہ السلام کو 6 لاکھ زبانوں کا علم تھا تو شاہ آدم و شاہ بنی آدم جو آدم علیہ السلام کے بھی آقا ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علم کا اندازہ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہاں جو درست ترجمہ ہے وہ یوں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا جبریل امین علیہ السلام نے اقرا پڑھیے، تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما نبی قارئ، میں نہیں پڑھتا. پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے پیارے آقا علیہ السلام کو سینے سے لگا کر دبایا، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے یہاں پر 2 جو ہے وہ بالغ من الجہد، اس کے 2 جو ہے وہ معنی بیان کیے. ایک تو یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے بہت زور سے مجھے دبایا کہ مجھے مشقت پہنچی، اور دوسرا جو عشق رسول سے زیادہ قریب معنی وہ یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی ملکوتی قوت لگا دی مجھے دبانے میں. اور پیارے آقا علیہ السلام تو اسے طاقتور زیادہ کوئی پوری کائنات میں نہیں، پوری مخلوق میں نہیں ہے. کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان آقا علیہ السلام سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اعتبار سے کامل و اکمل و مکمل بنایا ہے نا. کوئی آقا علیہ السلام جیسا نہیں ہے، کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے. فرشتوں کا سردار تو آقا کا خاتم ہے جبرائیل امین علیہ السلام. تو یہاں یوں ترجمہ کریں گے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے اتنی زور سے دبایا کہ زور سے دبانا بھی ایک مشقت کا کام ہوتا ہے، کہ جبرائیل امین علیہ السلام اس زور سے دبا کر جو ہے وہ مشقت میں آگے. یہ فیض ربانی پہنچانے کا ایک طریقہ ہے جو آج بھی بعض اوقات بزرگان دین اپنے مریدوں کو عطا فرماتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا سینہ بسینہ. اللہ چاہتا ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا. جب پہلی دفعہ کیا تو پھر کہا کہ اقرا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا. پھر تیسری دفعہ کہا اقرا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا. پھر آگے پھر پوری آیت جو قرآن پاک کی تھی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ آگے جو 3-4 آیتیں ہیں یہ جبرائیل امین علیہ السلام نے وہاں پر پڑھی. گویا یہ سب سے پہلی وحی تھی. گویا پیارے آقا علیہ السلام کی نبوت کا یہ جو ہے وہ اعلان نبوت کی ابتدا تھی. اب قرآن رب کا کلام ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑ پہ نازل فرماتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ قلب مصطفیٰ تھا کہ قرآن کے نزول کو سہ گیا. اللہ نے قلب مصطفیٰ میں وہ طاقت عطا فرما دی تھی. تو پیارے آقا علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو شدید سردی کے موسم میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا. اور پیارے آقا علیہ السلام پر جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو دل دھڑکنا شروع ہو گیا تھا زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور آ کر سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں پیارے آقا علیہ السلام سے 15 سال زیادہ تھی. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کا شاید واقعہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا سرکار علیہ السلام کو، کون بڑے ہیں؟ تو کہا بڑے تو سرکار علیہ السلام ہیں، عمر میری زیادہ ہے. عشق کے انداز ہی نرالے ہیں. بڑے تو آقا ہیں، عمر میری زیادہ ہے 2 سال. تو یوں کہہ لیں کہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال زیادہ تھی. اور اس وقت پیارے آقا علیہ السلام نے جب شادی کی تھی تو 25 سال عمر تھی پیارے آقا علیہ السلام کی. اور 40 سال کی عمر میں پیارے آقا علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی. اور سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر 55 سال تھی. 15 سال ان کی عمر 40 سال تھی شادی کو. تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کی دل جوئی کرنے میں،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے بہت مستحکم تھی، اور ایک معزز خاتون تھی، اور کہتے ہیں کوئی نگاہ نہ اٹھا کے دیکھ سکے، اور طیبہ طاہرہ، اس دور کے اندر طیبہ طاہرہ عورت تھی یہ۔ تو جب پیارے آقا علیہ السلام نے گھر آ کر سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے خوف ہو رہا ہے، تو آپ نے تسلی دی کہ آپ کو کیا خوف ہو سکتا ہے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو یتیموں کا خیال کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو حسن سلوک کرنے والے ہیں رشتہ داروں کے۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ اب جب خوف ہوتا ہے تو ہمارا اور آقا کا معاملہ الگ ہے نا، جب خوف ہو ہم تو کسی کے ساتھ بیٹھیں گے دل کی تسلی کے لیے، لیکن سرکار علیہ السلام کا فرمان دیکھیں مجھے چادر اڑا دو، تو وہ جو کیفیت جو ایک دم دل دھڑک رہا تھا جب وہ چلی گئی، تو ایک جو ہے وہ یعنی کہ راہبی تھا ورقہ بن نوفل، یہ جو کتب آسمانی تھی دیگر قرآن پاک کے علاوہ، ان کو عبرانی زبان کے اندر لکھا کرتے تھے، اور یہ پرانی کتابوں پر ان کی بڑی نظر تھی۔ تو سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کو لے کر ان کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ کہنے لگے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آئے ہیں۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ کاش کہ میں اس وقت مضبوط جوان ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم مکے سے نکال دے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور شروع کی حدیث ہے، پہلی دوسری تیسری یعنی شروع کی بالکل حدیث ہے یہ۔ اب ورقہ بن نوفل آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کی خبر دے رہے کہ آپ کو آپ کی قوم ستائے گی، اور یہاں تک کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں گے، اور کہا کہ کاش میں اس وقت بہت مضبوط جوان ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ورقہ بن نوفل ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے، بلکہ آقا علیہ السلام کی یہ جو فرشتے کے نزول کی تھی، اور یہ سارا جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، اس کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور پیارے آقا علیہ السلام کو آہستہ آہستہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو اسلام کی، توحید کی دعوت دیں۔ اب وہ ڈیٹیل کافی ہے، اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی، پھر یہ ہوئی۔ قصہ مختصر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی لوگوں کو بلانا شروع کیا، جن میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فوراً اسلام قبول کر لیا، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بالکل سٹارٹ کے اندر اسلام قبول کر لیا۔ اور تین کے بارے میں یہ ہے، مولا علی، سیدتنا خدیجہ الکبریٰ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کے بارے میں ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے یہ ہیں۔ اب اس میں تطبیق یہ ہے کہ عورتوں میں سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں، جوان مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید دعوت دی، اور خفیہ بھی دعوت چل رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ اسلام کی دعوت کو کھول کر دیجیے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی پر صبح کے وقت اہل قریش کو پکارنا شروع کر دیا۔ اب جو بڑے بڑے رئیس قریش تھے یہ سب آ کے جمع ہو گئے۔ ابھی جو کوہ صفا ہے، صفا پہاڑی، اب تو نظر ہی نہیں آتی، اب اصل پہاڑی تو سمجھے بیسمنٹ میں جا چکی ہے۔ ادھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں، مزارات بھی ہیں، اصل قبر بہت نیچے ہوتی ہے۔ قائد اعظم کی جو اصل قبر ہے وہ بہت نیچے ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو قائد اعظم کو تو بھی جو ہے وہ مطلب 60-70 سال ہوئے ہیں، اور داتا صاحب تو بہت شروع کے بزرگ ہیں،
عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کب کے ایک بزرگ ہیں، تو لیکن عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کو تو مزار ہی پہلے سے چھوٹی پر تھا، تو یہ اصل جو قبر ہوتی ہے کافی نیچے ہوتی ہے، اصل اس کے اوپر ہی سمجھیں گے وہ بنتا رہتا ہے۔ ابھی ہند کے اندر ایک جگہ ایک بزرگ تھے، تو پورا قبرستان جو ہے نا وہاں سے شفٹ کرنے کا آرڈر آیا، تو ان بزرگ کی جو ہے وہ قبر کی کھدائی کی گئی، پھر بھائی جو ہے وہ مزار شریف کنورٹ ہوگا، تو پتہ نہیں 16 یا 17 فٹ کھدائی کے بعد اصل قبر ظاہر ہوئی، ابھی بھی جسم ظاہر نہیں ہوا۔ پھر اس قبر کی کھدائی کی گئی تو دیکھا کہ ان بزرگ کا جسم بالکل صحیح و سلامت تھا۔ تو اس طرح بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ والوں کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو اب جو صفا پہاڑی ہے، تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں جو پتھر جو نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں یہ آرٹیفیشل پتھر ہیں، بعد میں اٹھا کے یہاں رکھے گئے۔ اصل صفا پہاڑی تو بہت نیچے جا چکی ہے، اس وقت وہ پہاڑی تھی، واقعی پہاڑی تھی۔ تو اس پہاڑی پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور سب کو پکارا، اور پکارنے کے بعد فرمایا، یعنی پہلے اپنے کردار کی دعوت دی کہ ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ یہ اجتماعی طور پر کفار کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے بارے میں پہلے ہی انہوں نے یہ مان لیا، تسلیم کر لیا کہ کردار ان کا صاف ستھرا ہے، خود تسلیم کر لیا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ اگر پیچھے لشکر آ رہا ہے، ہم اپنی آنکھ سے نہ بھی دیکھیں، کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم تسلیم کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار دیکھیں کیسا صاف ستھرا تھا، سچا تھا، کہ جو بعد میں انکار کرنے والے ہیں ان سے اقرار پہلے کروا لیا کہ جس کا اقرار کر رہے ہو بعد میں اسی کا انکار کر رہے ہو، اٹس مین کہ تم غلط ہو، میں غلط نہیں ہوں۔ یہ نبوت کی شان ہوتی ہے کہ انہی کی زبان سے اپنا حق ہونا بیان کروا کر پھر جو ہے وہ گویا کہ ان کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جس بات کا تم اقرار کر رہے تھے اب اسی کا انکار کر رہے ہو۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرعون کے نمرود کے دربار میں جب گئے تو نمرود سے مناظرہ ہوا آپ کا، تو نمرود سے پوچھا کہ تم خدا ہو؟ نمرود نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، ایک وحدہ لا شریک کی۔ کہا وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ہے کہ جو زندوں کو مارتا ہے اور مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک بیچارہ مسکین تھا، غریب تھا، اس کو پکڑا، اس کی گردن اڑا دی، دیکھو میں نے اس کو مار دیا۔ ایک موت کا قیدی تھا جس سے سزائے موت ہو چکی تھی، اس کو بولا اس کو آزاد کر دو۔ یہ مرے ہوئے کو یہ زندہ کرنا تھوڑی ہے، لیکن پھر بھی اس نے الٹی دلیل دے دی اس نے۔ تو آگے بھی تو ابراہیم علیہ السلام نے تھے نا، فرمایا اچھا یہ بات ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ پھر فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتا ہے کہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا، جواب نہ بن پایا۔ اور یہی عادت کفار کی ہمیشہ سے رہی ہے۔ اسلام دلائل کی روح سے، حقانیت کی روح سے، اسلام ہی واحد سچا مذہب ہے آج بھی، جو اپنی درست تعلیمات کو لیے ہوئے آج بھی قائم ہے۔ اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی تعلیمات کو باقی بھی رکھے ہوئے ہو، اس پر عمل بھی کر رہا ہو۔ یہ صرف اسلام ہے جس کی تعلیمات فطرت کے عین مطابق اور درست تعلیمات ہیں، اور یہ حق ہونے پر اس کے جو ہے نا ببانگ دہل جو ہے وہ اعلانات ہیں کہ اگر تم یہ کر کے دکھا دو اسلام کو جھوٹا ثابت کر ہی نہیں سکتے یہ لوگ۔ دیکھیں نا قرآن نے کتنا واضح انداز میں اس وقت کے جو فصحات ہیں، بلاغات ہیں، اللہ نے فرمایا
کہ اگر تمہیں شک ہے فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کہ اگر تمہیں شک ہے ہمارے بندے کے بارے میں جن پہ نازل ہم نے کیا اس پہ تمہیں شک ہے تو لاؤ ایسی کوئی صورت یار، کوئی ایک آیت لا کے دکھا دو، اللہ کے علاوہ سارے حمایتیوں کو لے آؤ، نہ لا سکو گے یار۔ آج سینکڑوں سال گزر سکے، بڑی کوششیں کی گئی، خود تسلیم کر لیا کہ یہ کلام مخلوق کا نہیں خالق کا ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ نبوت کا جو ہے وہ انداز ہوتا ہے، اس لیے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے نا، یاد رکھیے گا کہ جو نبی ہے، نبی ہوتا بشر ہے، نبی بشر ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، نبی بشر ہے، لیکن اس سے توہین کرتے ہوئے ہماری مثل بشر کہنا، یہ قرآن نے کفار کا طریقہ ہمیں بارہا بتایا ہے کہ کفار انہیں کہا کرتے تھے نبیوں کو کہ آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، ہماری مثل ہیں، تم میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ انہیں وہ خاص بات نظر نہیں آتی تھی جو اہل سنت و جماعت مسلمانوں کا نظر آتی ہے نا، وہ ان کا کھانا پینا دیکھتے تھے اور یہ مسلمان ان پہ وحی کا نزول دیکھتے تھے، وہ ان کا چلنا پھرنا دیکھتے تھے، یہ مسلمان دیکھتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو دیکھے ہو کہ یہ درختوں سے بھی باتیں کر لیتے ہیں، ان کے لعاب میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ان کے پسینے میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے، ارے ان کی تو بڑی شان ہے، اللہ نے ان کے اولیاء کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ غوث پاک اگر بغداد میں کہتے ہیں میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو پھر خراسان کے اندر خواجہ غریب نواز بھی سن لیا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا یار۔ تو یہ انہی کے پیارے آقا علیہ السلام کا گویا ان کے زبان سے پہلے ان سے اقرار کروا لینا تھا کہ دیکھو خود مان لو میں سچا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اور جو مخلوق پہ جھوٹ نہ بولے وہ خالق پہ کیا جھوٹ بولے گا۔ یہ بات جب میں نے وہ جو ہمارا پیچھے جو درس بخاری گزرا تھا اس میں ہم نے حدیث ہرقل پوری سنی تھی ڈیٹیل کے ساتھ، کہ یہ بات اس قیصر نے بھی کہی تھی جب اس نے کہا کہ بھائی وہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، وعدے کے پکے ہیں یا کیا ہیں؟ ابو سفیان اس نے اسلام تو نہیں لایا تھا نا، کہا کہ ہیں سچے سچے ہیں، خود تسلیم کیا۔ تو قیصر نے کہا کہ جو بندہ مخلوق پر جھوٹ نہیں بول رہا، جو کم ہے، مخلوق تو کم تر ہے، خالق تو خالق ہے، جو چھوٹے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا وہ بڑے سے کیا جھوٹ بولے گا یار۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جو مخلوق سے جھوٹ نہیں بول رہا وہ خالق سے کیا جھوٹ بولے گا۔ تو گویا پیارے آقا علیہ السلام نے جو زندگی کے بارے میں، کردار کے بارے میں ان کی زبان سے خود ہی اقرار کروا لے کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر آپ کہہ رہے ہیں لشکر آ رہا ہے تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ یہ گویا کہ پہلا اجتماعی خطبہ تھا جو اہل قریش مکہ، کفار مکہ کو دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا کہ تم یہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، ایک خدا وحدہ لا شریک، اس کو ایک مانو، اور مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انہیں اسلام کی اوپنلی دعوت دی، یہ فرسٹ اوپنلی دعوت تھی۔ تو بدبخت ابو لہب، یہ بدبخت بھی تھا سرکار علیہ السلام کا سگا چچا، یہ بھی تھا وہاں۔ اس بدبخت نے پیارے آقا علیہ السلام کو کہا کہ کیا اس کے لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ معاذ اللہ، بہت اس نے گندا لفظ بولا جو بولتے ہوئے بھی مزہ نہیں آتا، جس کا جواب قرآن نے اسی کے الفاظ سے اس کو دیا، اور جو اس نے سرکار کو کہا تو گستاخی ابو لہب نے کی، رسول کی گستاخی ابو لہب نے کی، جواب اس رسول کے رب نے دیا ہے، جواب رب نے دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس نے آقا کے بارے میں یہ بکواس کہی ہے، ابو لہب تباہ ہونے والا ہے اور یہ تباہ ہو گیا، اور پھر جس گندے انداز سے یہ تباہ و برباد ہوا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ گستاخ رسول کا انجام بدتر ہی ہے، یہ 2 جمع 2 4 والی بات ہے۔ گستاخ رسول کی سزا
جو پاکستان کے آئین کے اندر بھی یہی ہے جو بزرگوں نے دی ہے، اور اللہ سلامت سلام ان بزرگوں کو جو پاکستان کے قانون میں سزا کو ڈال گئے ہیں، اور یہ سزا بھی فطرت کے عین مطابق ہے۔ ایک بندہ لوگوں کی گردنیں کاٹ رہا ہے، ہاتھ کاٹ رہا ہے، پاؤں کاٹ رہا ہے، اور کوئی کہے یار رحم کھا کے اس پہ رحم کھا دو، تو اس ایک پہ رحم کرنے سے بہت سو کی گردنیں کٹیں گی، اس ایک کی کاٹ دو بہت سے بچ جائیں گے۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس کی گردن کٹ جانا، ہاتھ کٹ جانا، پاؤں کٹ جانا، آل اولاد مال و اسباب سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دینا، یہ اس کے لیے سعادت ہے، چاہے جائے کہ آقا کی گستاخی کو قبول کرے وہ یا اس کو برداشت کرے وہ، یہ سب سے بڑھ کر اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ تو اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، کوئی ہے ہی نہیں اس سے بڑھ کر۔ آقا کو اللہ نے اکرم المخلوق بنایا ہے، یا اکرم الخلق ما لمن الوذ بہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں یہ۔ تو بہرحال اب گستاخی کی تھی ابو لہب نے، جواب اللہ نے دیا، اور یہ بالکل چلتا ہوا آ رہا ہے کہ گستاخ رسول کا انجام بڑا گندا ہوتا ہے۔ گستاخ رسول کا جسم کو کیڑے بھی کیا کھائیں گے، وہ اس کا حال ہوگا کہ الامان والحفظ۔ ابو لہب پھر جو تباہ ہوا تھا، بڑی گندی بیماری میں مرا تھا جو عرب کے اندر منحوس سمجھی جاتی، میرا وہ موضوع نہیں ہے، تو بہت گندے طریقے سے اس کا انجام ہوتا، بہت گندا انجام ہوتا۔ اور بھی اس دور کے اندر جو گستاخ رسول تھے بہت برے طریقے سے مارے گئے۔ آج اگر کسی کی پناہ میں چھپ کر کوئی گستاخ رسول بچ جاتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بچ گیا ہے، سکون کا سانس نہیں لے رہا، وہ یہ یاد رکھیے گا، گستاخ رسول سکون کے ساتھ سو ہی نہیں سکتا۔ عاشقان رسول کہاں اس کو سکون کے ساتھ سونے دیں گے؟ تو وہ بے چین ہی رہے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو ڈھٹائی پہ مجبور کرے، وہ اس کی بد نصیبی ہے کہ مزید اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ خوبصورت ہیں، وہ پیارے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ ان پر ہر کوئی ایمان لے آئے، سعادت ہے اس کے لیے۔ ورنہ کتا اگر بھونکے چاند پہ تو چاند کو کیا اثر پڑے گا؟ کوئی چاند کو تھوکے تو تھوک اس کے منہ پر آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ چاند ان کے نور سے لے کے چمک رہا ہے نا، ان کے نور سے چمک رہا ہے۔ تو بہرحال ابو لہب نے یہ گستاخی کی۔ اس کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو اوپنلی بیان کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ 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 بڑی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، بہت آسانی سے نہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے۔ کیسی کیسی تکلیفیں؟ ایک مرتبہ سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلے یوں ہوتا تھا نا کہ اب تو شلوار قمیص ہے نا، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی بعض اوقات گاؤں میں ہوتا ہے، تو پہلے اکثر جو لباس ہوتا تھا نا وہ 2 چادروں کا ہوتا تھا، اور بعض اوقات ایک ہی چادر کے، پہلے کپڑا اتنی وافر مقدار میں نہیں ہوتا تھا، تو بعض اوقات ایک ہی چادر جو ہے نا وہ چل رہی ہے، بس کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا، کہاں سے لائیں؟ بڑے عمرہ ہوں تو وہ، یہاں تک کہ بخاری کے اندر ہی غالباً ایک باب ہے کہ کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو ایک صحابی سے پوچھا گیا کپڑا، تو فرمایا ادھر تو ایک ہوتا ہی ایک تھا، دوسرا ملتا کس کو تھا؟ آسان نہیں تھا۔ تو پہلے وہ 2 ہی کپڑے ہوتے تھے، تو سیدنا خباب رضی اللہ عنہ اسی طرح وہ چادر اوڑے ہوئے ہوں گے، جیسے احرام میں عام طور پر ہوتی ہیں 2 چادریں، تو ان کی چادر جو ہے نا پیٹھ سے ہٹی تو داغ تھے اس پر، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا خباب یہ کیا ہے؟ عرض کی یا امیر المومنین، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ ننگی تلوار لیے پھر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ بعد میں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے، تو اس وقت مجھے جلتے کوئلے ان کے اوپر مجھے لٹا دیا جاتا تھا، اور میری جلد جو ہے یہ جلتی تھی، جل کے پھر میری جو چربی ہے وہ جلنا شروع کر دیتی تھی، چربی جل کے جب چربی پگھلتی ہے، انسان کے اوپر بھی چربی ہوتی ہے، کہنے لگے کہ وہ چربی پگھل کر ان کوئلوں کو بجھا دیتی تھی، یہ اس کے نشان ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور چومنے لگے آپ کی مبارک پشت کو اور رونے لگے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے باوجود ان صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اسلام کی دعوت کو چھوڑا نہیں، اسلام کی دعوت دیتے رہے، ہجرت کر کے مکے سے
حبشہ گئے، حبشہ سے مدینے آئے، مکے سے ڈائریکٹ بھی مدینے گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دی۔ یعنی اسلام کی دعوت، یہ یاد رکھیے گا، جو اسلام کی دعوت ہے نا، یہ چھوٹا سا منصب نہیں ہے، بہت بڑا منصب ہے جو پہلے نبیوں کو ملا کرتا تھا۔ اللہ نے یہ منصب اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ خاص اس امت کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ امت نیکی کی دعوت دینے والی اور برائی سے منع کرنے والی ہے۔ اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ ایک ہے نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، یہ مومنین ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو برائی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن نے منافقین فرمایا ہے، جو برے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر منافقین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ارے فلاں فلم دیکھنا، یہ منافق والا کام کر رہا ہے، گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔ ارے فلاں ڈرامہ دیکھنا، یہ منافقت والا کام کر رہا ہے۔ کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے، ارے جائے یار بعد میں پڑھ لیں گے، بھی پہلے ادھر چلتے ہیں، جماعت کا ٹائم ہے، نماز چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ارے گھر کے اندر ہمارا جو ایک سربراہ ہے گھر کا، اس پر یہ لازم ہے کہ گھر والوں کی اسلامی خطوط پر تعلیم و تربیت کرے، اپنے بچوں کو نماز کے بارے میں ان کو تلقین بھی کرے، ساتھ لے کے مسجد بھی آئے۔ لیکن افسوس، وہ مسجد جو جمعے کے دن جگہ نہیں ہوتی ہے، اس مسجد میں نمازیوں کے لیے وہ فجر کے اندر ایک یا دو صفحے بھی بڑی مشکل سے بھرتی ہے۔ یعنی یہ جو اس نیکی کی دعوت تھی نا، یہ ہمارے پاس سے چلی گئی۔ آج ہمیں اسکول میں بچہ پڑھے اس کی بہت فکر ہے، مدرسے میں پڑھے فکر ہی نہیں ہے، ارے ٹینشن ہی نہیں ہے۔ جو تھوڑا اسلام کی طرف جاتا ہے اس کو فوراً کہا جاتا ہے ارے مولوی بھی مت بن جانا، اسلامی بن جانا، ارے دنیا کو بھی دیکھنا ہے۔ ارے جو لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا کی طرف جاتے ہیں ان کو تو کوئی نہیں کہتا ہے، لیکن ان کو یہ ضرور کہتے ہیں۔ یہ در پردہ اس طریقے سے برائی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، نیکی سے روک رہے ہوتے ہیں۔ یہ پورا اس وقت جو میڈیا ہے، بالخصوص جو مولوی اسلام یا اس حوالے سے بالکل الٹ پٹانگ حرکتیں، کبھی مدرسوں کو جو ہے وہ جہالت کی فیکٹریاں کہہ دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ اسلام پر ڈائریکٹلی حملے کر دیے جاتے ہیں۔ آج میں ایک بکواس پڑھ رہا تھا سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہ اگر وہ آج کے دور میں ہوتی تو کیا وہ عورتوں کو منع کرتی؟ حضرت عائشہ کے بارے میں کہا، کیا حضرت عائشہ بڑی مضبوط خاتون تھی، اور وہ گھر سے نکل کے جو ہے نا انہوں نے بڑے کام کیے۔ ارے کیا جانو عائشہ کو تم یار، وہ غیرت مند خاتون تھی۔ انہوں نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر رسول اللہ آج حیات، پیارے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد، کہ اگر آج وہ حیات ہوتے تو عورتوں کو اس طرح منع کر دیتے، مسجد میں جانے سے بھی منع کر دیتے اگر آج حیات ہوتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں منع کی گئی تھی۔ یعنی جہالت کی انتہا ہے کہ اسلام کا نام لے کر اسلام پر حملے کر رہے ہیں یار۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ خدا را ہاتھ جوڑ کر عرض ہے، اپنے گھر کے اندر اچھی باتوں کا کہا کریں، بری بات کا کسی کو مت کہا کریں۔ کوئی اڑ پٹانگ فلم ہو کسی کو لنک مت ڈالیں، اپنے فیس بک پہ مت چڑھائیں۔ در پردہ آپ سب کو بول رہے ہیں، یہ دیکھیں اس کے لنک دے رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کر رہے ہیں، اسٹیٹس پہ چڑھا، سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ گناہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا ہو گیا آپ کو؟ ارے ویڈیو کلپ آپ دوسروں کو گناہوں سے بھرا ہوا فلم والا، ڈرامے والا، یا کسی فلم کا یا گانے کا آپ بھیج رہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آج دعوت اسلامی نے اس کے اپوزٹ شروع کیا، مدنی قافلہ۔ یہ دیکھ مدنی مقصد دعوت اسلامی کا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی، اس میں ایک مدنی قافلہ بھی ہے یار۔ برائے کرم ابھی جیسے آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار 25، 26، 27 دسمبر ہے، جمعہ بھی چھٹی، اتوار بھی چھٹی، آپ چلیں مدنی قافلے میں۔ سجاول ہے نا، مدنی قافلہ جائے گا 3 دن کے لیے، آپ کو بالکل پریکٹیکل کروائیں گے انشاءاللہ نیکی کی دعوت ہے یار۔ کوشش کریں انشاءاللہ، 3 دن مسجد میں رہیں گے، بہت نماز بھی سیکھتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ اللہ۔